بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے پاس ایک کپڑا ہو تو ہم اس میں کس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین عنوان انہوں نے قائم کیے ہیں، تین باب لے کر آئے ہیں، اور ان تین ابواب میں مختلف احادیث ہیں، تقریباً 9 یا 10 احادیث یہ بنتی ہیں جن کا مضمون ایک ہی ہے، یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، اس کا طریقہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو یہ ساری ہم آج کے ایک ہی لیکچر میں میں حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس میں سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، نماز کا بیان ایک ہی کپڑے میں اس طریقے سے، اس حالت میں کہ اس کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا جائے۔ حدیث جو اس میں لے کر آئے ہیں اس سے پہلے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، قال الزہری فی حدیثہ الملتحف المتوشح، کہتے ہیں ملتحف کا معنی متوشح ہے، اور متوشح کیا ہوتا ہے؟ وہو المخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، کہتے ہیں اپنے کندھوں پر کپڑے کو مخالف سمت سے باندھ لینا، وہو الاجتمال علی منکبیہ، اور وہ اپنے کندھوں پر کپڑے کو جو ہے وہ رکھ کر اس کو باندھ لینا، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ قالت ام ہانی، اور فرماتے ہیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ۔ آگے یہ اگلے باب میں حدیث آ بھی رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑا جو ہے وہ باندھا ہوا تھا، اور اپنے کندھوں پر اس کو مخالف سمت سے، یعنی ایک کپڑا جب ہو تو ہم اس کو لپیٹیں گے، اور لپیٹ کر اس کو سامنے سے لا کر گردن کے بیک سائڈ پہ یہاں پر باندھ لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کندھے پر ہمارا کچھ حصہ آ جائے گا۔ جب ایک ہی کپڑا ہمارے پاس ہے اور تھوڑا بڑا ہے کہ ہم اس کو کندھے تک لا سکتے ہیں، تو اس کو پھر ہم اس طریقے سے لا کر کندھے پر باندھ لیں گے اپنی گردن کے پیچھے، جیسا کہ پچھلے عنوان میں بھی گزر چکا ہے۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں، قد خالف بین طرفیہ، اس کے دونوں جو کنارے ہیں ان کو دونوں الگ الگ جگہوں سے لا کے، یعنی بازوؤں کے نیچے سے، نیچے پہلے اس کو باندھا، باندھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہاں سے لا کر تو اس کو یہاں پر پیچھے باندھ لیا اپنی گردن کے پیچھے، یعنی جیسے بھی مناسب ہو کہ کندھے اس میں ڈھک جائیں، وہ چاہے آپ آگے سے لے آئیں یا پیچھے سے لے آئیں، جس طریقے سے مناسب ہو کہ آپ کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ سطر وغیرہ بھی اس کو ہم ڈھانپ لیں، اور اسی طریقے سے اپنے کندھوں پر بھی کچھ نہ کچھ کپڑا آ جائے۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 355 جو ہے اس میں سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ان سے روایت ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی فی ثوب واحد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، فی بیت ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، قد القا طرفیہ علی عاتقیہ، تو انہوں نے اپنے جو کپڑا ایک تھا تو اس کو انہوں نے اپنے دونوں کندھوں پر اس کی مخالف سمت سے ڈال کر جو ہے وہ باندھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملا بہ فی بیت ام سلمہ واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا باندھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اپنے کندھوں پر مخالف سمت سے کر کے اس کو اپنے دونوں کا جو کندھے ہیں اس پر اس کو باندھا ہوا ہے۔ 357 نمبر جو حدیث ہے وہ سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ذہبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، فوجدتہ یغتسل، تو میں جب گئی تو میں نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت غسل کر رہے ہیں۔
وہ فاطمہ تبنتہ تستورہ، اور فاطمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب غسل کر رہے ہیں اور اس طرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ قالت، تو فرمانے لگی فسلمت علیہ، میں جب گھر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے پردے کے دوسری جانب۔ فقال من ہذہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام سنا تو پوچھنے لگے یہ کون ہیں جو سلام کر رہی ہیں؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں ام ہانی ہوں، ام ہانی بنت ابی طالب، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہیں۔ فقال مرحبا بام ہانی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرماتے ہوئے کہا کہ ام ہانی کو خوش آمدید۔ ام ہانی کو خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا؟ جب غسل کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا اس ٹکڑے سے کہ غسل خانے میں بات کرنا جائز ہے اور نہاتے ہوئے بھی بات کرنا جائز ہے۔ ہاں، بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرتے ہوئے بات کرنا منع ہے، لیکن غسل خانے میں یا غسل کرتے ہوئے بات کرنا منع نہیں ہے، ضرورت کے وقت بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اور بیت الخلاء میں بھی اگر ضرورت اشد ہے، یعنی مثال کے طور پر کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا یا کوئی اور ایسی کوئی پریشانی والی صورت آ گئی، تو اس صورت میں بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ بصورت دیگر عام گفتگو سے منع کیا گیا۔ اچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا تو فلما فارغ من غسلہ، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہوئے، قام فصلی ثمانیہ رکعات ملتحفا فی ثوب واحد، باپ کے ساتھ یہ جو لفظ ہے، یہ ٹکڑا ہے، یہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غسل سے فارغ ہوئے، قامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی ثمانیہ رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی ایک ہی کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر۔ تو 8 رکعتیں ادا کرنا، اچھا اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں یہ کون سی نماز تھی۔ فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو پھر انہوں نے اپنا جو واقعہ اور اپنا قصہ جس مسئلے کے لیے وہ آئی تھیں وہ ذکر کیا۔ فرمانے لگی قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زعم ابن امی، میرا بھائی وہ یہ گمان کرتا ہے کہ انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، ایک آدمی ہے جسے میں نے پناہ دے دی ہے اور وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فتح مکہ کے سال یہ بات چل رہی ہے نا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اچھا قد اجرتہ فلان ابن حبیرہ، فلان بن حبیرہ ہے جو کہ میں جو ہے وہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، جسے اے ام ہانی جسے آپ نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ اصول کیا ہے کہ مسلمانوں کا اگر عام آدمی بھی جنگ کی حالت میں کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو کوئی بھی اسے قتل نہیں کر سکتا، اس کا ایک وعدہ ہو جاتا ہے، عہد و پیمان ہو جاتا ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور فرماتی ہیں قالت ام ہانی، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذاک ضحی، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ 3 الگ الگ اوقات ہوتے ہیں، یہ سورج نکلنے کے بعد یعنی 15-20 منٹ بعد سے لے کر زوال سے تھوڑا پہلے تک ہم کچھ نمازیں پڑھتے ہیں یا کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کہا جاتا ہے اشراق ہوتی ہے، پھر ضحیٰ ہوتی ہے اور پھر اوابین ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی صلاۃ الاوابین جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوابین کی نماز تب ہوتی ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جو ہے وہ سورج کی گرمی جب ریت پہ پڑتی ہے نا، زمین پہ پڑتی ہے تو وہ بدکنے لگتا ہے اور اپنی جگہ سے پاؤں اٹھانے لگتا ہے۔ تو یہ جب سورج کی دھوپ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے تب یہ وقت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اشراق ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد 15-20 منٹ بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزر جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ضحیٰ کا یعنی چاشت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تفصیل کے لیے مرآۃ المفاتیح میں امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس پر گفتگو کی ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے بھی مسئلہ یہ پتہ چلا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگلی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک آدمی سوال کرنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ ایک کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں بھی؟
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سائل کا جواب سوالیہ انداز میں دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کئی دفعہ سوال اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی عالم دین جواب دے دیتا ہے تو وہ بھی سوالیہ انداز میں ہو سکتا ہے، جس میں اس کا جواب جو ہے وہ پوشیدہ ہو، یا جو ہے وہ کئی دفعہ واضح بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سوال کا جواب سوال کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں، ہر کسی کے پاس دو کپڑے ہے ہی نہیں، ایک ہے افضل صورت یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لباس پورا پہنیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں اتنا ڈھانپیں، سر بھی ڈھانپیں، اپنا جسم بھی ڈھانپیں، پورے بازو والے کپڑے پہنیں۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہمارا سطر ڈھپا ہوا ہو اور نماز میں کندھے جو ہے ہم ڈھانپ کر پڑھیں، جس طرح کہ اگلی حدیث بھی آ رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی یا ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے کندھوں پر بھی کپڑے کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال لے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، تم میں سے کوئی بھی ایسے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر اس میں سے کوئی چیز نہ ہو، یعنی کندھے بھی ضرور ڈھانپے اگر کپڑا اتنا ہے کہ کندھے ڈھانپ سکتا ہے۔ اگر کپڑا اس سے بھی چھوٹا ہے تو پھر اگلا عنوان ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، فرماتے ہیں اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ اپنے کپڑے کو اپنے کندھے پر بھی لے کر آئے، ایسے اس کو باندھے کہ دونوں کندھوں پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ کپڑا ہو، اور پھر اس کو پیچھے باندھ لے یا کندھے سے نیچے سے لا کے اس کو آگے کی جانب یا کسی بھی طریقے سے، یعنی کندھے پر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آ جائے اگر کپڑا بڑا ہے۔ اور پھر اگلا عنوان جو قائم یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب اذا کان الثوب ضیقا، جب کپڑا تنگ ہے، کندھے اس سے نہیں ڈھانپ سکتے ہم، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہوں وہ سیدنا سعید بن حارث کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سألنا جابر بن عبداللہ عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، ہم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا بھئی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فقال، تو فرمانے لگے خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں تھا، فجئت لیلۃ لبعض امری، رات کو مجھے کوئی ضرورت پیش آئی تو میں نکل گیا اپنا کوئی کام جو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کی، فوجدتہ یصلی، تو میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وعلی ثوب واحد، اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی جو میں نے لپیٹی ہوئی تھی، فاشتملت بہ، میں نے اسی اچھے طریقے سے لپیٹا، وصلیت الی جانبہ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب آ کر کھڑا ہو گیا، فلما انصرف، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قال اما الصلاۃ یا جابر، تو پوچھنے لگے جابر رات کو کہاں گھوم رہے ہیں آپ، اس وقت کس طریقے سے، مطلب آپ ادھر ادھر، تو فرمانے لگے فاخبرتہ بحاجتی، میں نے جو ضرورت میری تھی، میرا جو کام تھا وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، فلما فرغت، جب میں فارغ ہو گیا تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الاستعمال الذی رأیت، کہ بھئی یہ جو آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اپنی چادر لپیٹی ہوئی ہے، تو یہ کہ کس طریقے سے، تو قلت کان ثوب یعنی ذاقہ، آپ تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ کپڑا ایک ہی تھا، یعنی کپڑا تنگ ہو گیا تھا تو میں نے ایسے ہی لپیٹ لیا، اب کندھے پہ میں نہیں جو ہے اس کو اس طریقے سے باندھ سکا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، اگر تو وسیع ہے کپڑا تو پھر پورے جسم پر اس کو لپیٹیں، شرمگاہ واضح نہیں ہونی چاہیے، وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر کپڑا تنگ ہے تو پھر اس کو صرف اس سے ازار باندھیں، اپنا نیچے والا حصہ جو شرمگاہ کا ہے اس کو ڈھانپیں، ٹھیک ہے، پھر کندھوں تک اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ضرورت اور حاجت ایک ہے آئیڈیل صورت کسی بھی چیز کی، آئیڈیل صورت کیا ہے کہ پورا جسم ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے، آئیڈیل صورت کیا ہے کہ جب بندہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، ہاں جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اسلام اس میں ہمیں رخصت دے دیتا ہے کہ بھئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، ضرورت ہے آپ کی تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر اب ضرورت ہے تو لیٹ کے پڑھ لیں،
بھائی پانی ہے تو پانی کے ساتھ وضو کرنا، نہیں ہے تو آئیڈیل صورت سے ہٹ کر پھر ایک دوسری صورت جو ہے وہ ہمارے لیے سامنے ہمارے رکھ دی جاتی ہے کہ اب کیا کرنا آپ نے کہ آپ اس صورت میں جو آپ کا آپ مٹی استعمال کر لیں. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ ایک آئیڈیل صورت ہے، اور اگر وہ بندہ نہیں کر سکتا تو اسلام کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت جو ہے اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، بہرحال کام تم کرو. اور کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہو اور ہم کر نہ سکتے ہوں. آسانیاں ہی آسانیاں، صرف دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو اگلی جو حدیث ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کے پاس کپڑے اس قدر کم ہوا کرتے تھے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذرہم علی اعناقہم کہیئۃ الصبیان، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اپنے جو ان کے کپڑے ہوتے تھے ان کو اپنی گردنوں پر جب باندھتے تھے بچوں کے باندھنے کی طرح، تو ان کی شرمگاہیں بھی کئی دفعہ واضح ہو جاتی تھی اور کپڑا اتنا تنگ ہوتا تھا. وَيُقَالُ لِلنِّسَاء، تو عورتوں کو یہ کہا جاتا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملتا کہ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا. عورتیں کیونکہ مسجد میں اس دور میں نماز پڑھا کرتی تھی اسی جگہ پر، عورتوں کا دروازہ پیچھے سے ہوتا تھا، پیچھے سے وہ داخل ہوتی تھی اور ان کی آخری صفیں جو ہے وہ سب سے بہتر اور افضل صفیں قرار دی گئی. تو عورتیں آخر سے صفیں بنانا شروع کرتی تھی، مرد سائیڈ والے دروازوں سے آتے یا اگلے دروازوں سے آتے تو وہ آگے صفیں بنانا شروع کرتے تھے. اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر مرد سجدے میں ہیں اور خواتین پہلے اٹھ گئی ہیں تو مردوں کی شرمگاہیں کئی دفعہ سجدے میں واضح ہو جاتی تھی، اس قدر کپڑے تنگ تھے، اس قدر کپڑے کم تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ خواتین کو پھر حکم ہو گیا کہ آپ لوگ تھوڑا لیٹ اٹھا کریں سجدے سے تاکہ مرد پہلے اٹھ جائیں تاکہ ان کی شرمگاہیں واضح نہ ہوں. اچھا، اس میں اب ایک اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو تب تھا نا جب کپڑے تنگ تھے اور کپڑے تھے نہیں، تو پھر ایک چادر میں نماز پڑھنا اس طریقے سے کہ کندھے ڈھانپ لیں. اچھا، ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاف بازو والی بنیان یا شرٹس پہنی ہوئی ہوں ہم نے تو ہم جو ہے وہ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی چادر وغیرہ اوپر لے کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے احرام کی چادر ہے ہم وہ لے کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب اعتراض اس میں یہ ہے کہ بھائی اس وقت تو کپڑے تنگ تھے یا تھے نہیں، تو آج کل تو موجود ہیں. تو میرے بھائی یہی اسی اعتراض کا جواب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ سمجھا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، بھائی تم اعتراض کر رہے ہو، میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور یہ تم جیسا احمق جس کے پاس علم نہیں ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ کچھ احادیث تھی ایک ہی موضوع پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 عنوانات کے تحت لے کر آئے تھے، تو یہ ہم نے ایک ہی لیکچر میں سیکھ لی. اللہ رب العالمین. اچھا، اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات ذکر کرتا ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی کپڑے ناپاک ہیں، اور حالانکہ ہمارے پاس ہر قسم کے لباس موجود ہوتے ہیں، 2 4 سوٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو میرے بھائی یہ اعتراض کرنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو نماز سے دور رکھنا یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا.